آپ کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی پشت کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو شجرہ نسب ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے چوتھی پشت کے اندر۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا تعلق قریش کے ساتھ ہے، قریش کی شاخ ہے بنو اسد، اس قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا جو گھرانہ تھا بہت زیادہ مالدار تھا اور بہت زیادہ شریف تھا۔ شرافت اور مالداری کی وجہ سے اہل مکہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا گھرانہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زمانہ جاہلیت کے اندر ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پاک دامن کے نام سے مشہور تھی کہ یہ ہستی پاک دامن ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ پاک دامن ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب آپ کے والد گرامی بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچے تو آپ نے جو سارا مال و دولت، وہ تجارت، وہ سارا کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قافلے تجارت کے ملک شام میں اور ملک یمن میں جاتے اور سال کے اندر 2 مرتبہ جاتے، بلکہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے جو تجارت کے قافلے تھے نا، اہل مکہ ان کے جتنے بھی قافلے جاتے ان میں جتنا مال و دولت، مال تجارت ہوتا وہ سارا ایک طرف ہو، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اکیلی ان کا مال تجارت ان سب کے برابر ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ نوازا تھا۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے سنا آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ فلاں بڑے صادق اور امین ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو تعارف ہوا تو انہوں نے اپنے مال تجارت کے لیے جب قافلے روانہ کرنے لگیں تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، پیغام بھیجا، تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مال تجارت ہے اس قافلے کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ پہلے بھی قافلے جاتے تھے، لیکن جس قافلے کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے اس قافلے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جو مال تجارت تھا اس نے 2 گنا ڈبل نفع دیا تھا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے کردار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنا متاثر ہوئی کہ جتنا جو کچھ آقا کریم علیہ السلام مال تجارت سے جو کچھ نفع لے کے آئے بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیا ہے، اور آپ کے کردار سے وہ اتنا متاثر ہوئی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پہلے 2 شادیاں تھیں۔ ابو حالہ ان کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی، تو جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنا زیادہ تر وقت حرم کعبہ کے اندر گزارتی اور آقا کریم علیہ السلام کے کردار سے، حسن سیرت سے اتنا متاثر ہوئیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو طالب سے جب یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے بھی قبول کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ نکاح ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ حضرت ام المومنین حضرت ماریا قبطیہ ان کے وطن سے تھے، ان کو چھوڑ کر آقا کریم علیہ السلام کی باقی جتنی بھی اولاد ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت طیب، طاہر، قاسم، یہ ساری اولاد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے ہوئی ہے۔ ایک بیٹے صرف حضرت ابراہیم، دوسری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ماریا قبطیہ سے تھے، باقی ساری اولاد آقا کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے ہوئی۔ اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو کیسی رفیقہ حیات تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا سارا مال و دولت اب آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے، اس پر آپ کا مکمل تصرف ہے، آپ جس طرح چاہیں اس مال و دولت کو خرچ فرمائیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو مال و دولت تھا دین اسلام کی تبلیغ کے اندر اس نے کتنا اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 64 سال کی عمر میں 25 سال آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے ہیں۔ واحد آقا کریم علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں گزارا، 25 سال۔ 25 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 64 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوتا 10 رمضان المبارک کے دن۔ اور پھر آپ کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ السلام جب بھی گھر کے اندر گوشت پکتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر میں آقا کریم علیہ السلام گوشت پہنچاتے تھے۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے تو ایک دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا عورت، کیا خاتون صرف وہی تھی جن کا آپ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں؟ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ سرخ گالوں والی بڑھیا عورت، اس کا ہی آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس مجھ جیسی اچھی بیوی بھی موجود ہے اور آپ انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم جو کچھ بھی ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔
یعنی اس انداز میں آقا کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج 10 رمضان المبارک تھا اور آپ کا یوم وصال ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔